ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ پروگرام دین و دنیا کی انوکھی باتیں میں آپ کے درمیان حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام دین و دنیا کی انوکھی باتوں میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید، ویلکم۔ پوری توجہ کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ یونیک معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایسی باتیں سیکھنے کو ملے کہ جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں الحمدللہ عز و جل ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا بھی ٹاپک بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے۔ جی ہاں، معلوماتی ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہی یہ ہے علم۔ جی ہاں، نالج کیسی ہونی چاہیے، علم کے کیا فضائل قرآن و احادیث میں بیان ہوئے، اور علم کتنی طرح کا ہے۔ جی ہاں، اور بھی ایسے بہت ساری معلومات انشاءاللہ تعالی اپنے اس مختصر پروگرام میں، مختصر ایپیسوڈ میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، علم کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور علم والوں کی قدر دنیا جو ہے وہ علم والوں کی قدر کرتی ہے، اور بالخصوص جو علماء دین ہے۔ جی ہاں، چونکہ الحمدللہ عز و جل ہم دینی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، علم دین کے متعلق باتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا علم دین کی کیا فضیلت ہے، آئیے قرآن پاک میں علم دین کے متعلق کیا بیان ہوا سماعت کرتے ہیں۔ ہمارا پروردگار عز و جل سورۃ الفاطر 22واں پارہ آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سے اس کے بندوں میں کون ڈرتے ہیں جناب؟ جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہی اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک اور مقام پر اللہ پاک علم والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اللہ پاک نے درجے بلند فرمانے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک تمہارے ان کے جن کو علم دیا گیا ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ تو علم کی بڑی فضیلت ناظرین قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی، اسی طرح احادیث میں بھی علم کی فضیلت کئی موقع پر بیان ہوئی ہے۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سب سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا۔ جی ہاں ناظرین، بڑی توجہ چاہتا ہوں، چونکہ پروگرام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم، نالج۔ تو نالج کے متعلق کچھ انوکھی باتیں، علم کے متعلق کچھ انوکھی باتیں آپ کے گوشے گزار یعنی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کیا پوچھا؟ سب سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کے دین کی سمجھ۔ آپ نے اس بات کو کئی مرتبہ دہرایا۔ سائل نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے عمل کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. کہ سائل کا سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کیا ارشاد فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کے دین کی سمجھ. تو سوال ہو رہا ہے عمل کے متعلق اور جواب دیا جا رہا ہے علم کے متعلق. اور کئی مرتبہ آپ نے اس بات کو ریپیٹ کیا, اس بات کو دہرایا. تو سائل عرض کرتا ہے کہ آقا میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے علم کے بارے میں ارشاد فرما رہے. تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی تمہیں نفع دے گا. علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی تمہیں نفع دے گا, جبکہ جہالت کے ہوتے ہوئے بہت سا عمل بھی فائدہ نہیں دے گا. کہ اگر تمہیں نالج نہیں ہے, تمہیں علم نہیں ہے اور تم عمل بہت کر رہے ہو تو یہ عمل تمہیں فائدہ نہیں دے گا. تو ناظرین اکرام پتہ یہ چلا کہ علم بھی ہو اور اس کے ساتھ عمل ہو. جی ہاں, اور علم بہت ضروری ہے. علم کے کئی فوائد ہیں. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بے وقعت شخص وہ ہے جو سب سے کم علم ہے. جی ہاں ناظرین, اس سے گویا کہ آپ لوگوں کو ابھار رہے اس بات کی طرف کہ علم حاصل کرو, نالج حاصل کرو, علم حاصل کرو. دین اسلام اپنے ماننے والوں کو علم کی طرف رغبت دلا رہا ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ کے اقوال, مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرامین بڑے مشہور ہیں. جی ہاں, آپ نے یہ بات بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو ہے لوگوں میں سب سے زیادہ کم وقعت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کم علم ہے, یعنی جس کے پاس نالج نہیں ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے بے وقعت نہ بنے, لوگوں میں وقعت والے بنے. تو اس کے لیے علم حاصل کرے. اچھا, علم کتنی طریقے کا ہوتا ہے ناظرین؟ آئیے ایک یونیک بات آپ کو, چونکہ پروگرام ہی ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں, تو کچھ انوکھی باتیں ہم علم کے متعلق سن رہے ہیں. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علم 4 طرح کے ہیں. علم 4 طرح کے ہیں. نمبر 1, دینی معاملات کے لیے علم فقہ, شریعت کے مسائل جاننے کے لیے فقہ کا علم. اسی طرح بدن کی اصلاح کے لیے علم طب, سائنس, ڈاکٹری جس کو کہہ لیجیے. اسی طرح نمبر 3, اوقات جاننے کے لیے علم نجوم, ستاروں کا علم. اور نمبر 4, زبان کے لیے علم نحو. جی ہاں, نحو کا علم جو ہے, جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کے لیے یہ اصطلاح کوئی نئی نہیں ہے. لہٰذا علم نحو کے ذریعے ہی جو ہے وہ زبان پر عبور حاصل کیا جاتا ہے. نحو کے قواعد سیکھ کر عربی کس طریقے سے گفتگو کی جائے, اس کے جو ہے وہ قواعد اس میں موجود ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام, ٹاپک ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں, اور آج ہمارا ٹاپک ہے علم. آئیے علم کے متعلق کچھ مزید انوکھی باتیں پیش کرتا ہوں. بعض لوگ جو ہے علم ہوتے ہوئے جواب دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, یعنی کوئی ان سے سوال کرتا ہے کہ جناب اس کا جواب دیجئے, اس کا جواب دیجئے, تو وہ جواب دیتے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ان کو نالج ہے. بعض لوگ نہیں آتا تو تب بھی غلط جواب دیتے ہیں, تو یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. اور بعض لوگ نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا, تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں جناب, آپ علم والے ہیں اور اگر آپ کو کوئی سوال کا جواب نہیں آتا تو یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں آتا, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آئیے یہ انوکھی معلومات بھی آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا. بہت بڑے امام گزرے, جی ہاں, ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا ادری, مجھے نہیں معلوم, مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور کیا یہ کہتے ہوئے آپ کو شرم محسوس نہیں ہوئی؟ یعنی آپ اتنے نالجبل پرسن ہیں, اتنے بڑے عالم دین ہیں,
اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے کہہ دے رہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو آپ کو شرم آر محسوس نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں ایسی بات کہنے سے کیوں شرم کروں جس سے فرشتے بھی نہیں شرمائے، کہ جب انہوں نے کہا لا علم لنا، یعنی ہمیں کچھ نہیں معلوم، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہہ دیا، مخلوق ہے اللہ کی جو ہے معصوم مخلوق ہے، عرض کرتے لا علم لنا، یا اللہ پاک ہمیں نہیں معلوم۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا ناظرین، انوکھی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ واقعی اگر نالج ہو تو جواب دیا جائے، اگر نالج نہیں ہے تو جو ہے کہہ دے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، اس کا اپنی غلط جو ہے انداز سے، اپنی اٹکل سے کوئی بات بتا دینا کہ یوں ہو سکتا ہے، شاید یہ ہوگا، یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ جب سوال کا جواب آتا ہو تو جواب بتا دے، اور اگر نہیں آتا ہو تو فوراً کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اسی طرح اور مزید کہ علم کی فضیلت، سبحان اللہ، کہ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی جو عبادت کرتا ہے اس پر، علم والے کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا شخص پر۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہمارے ادنا شخص پر کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے سردار، تمام مخلوق کے سردار، اللہ اکبر۔ اور مزید ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ الفاظ اس طرح ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پر۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا علم والوں کا مقام ناظرین بہت بڑا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم حاصل کرے، صحیح علم سیکھے۔ جی ہاں، نمازوں کا علم، روزوں کا علم، تلاوت کا علم، اسی طرح دین کا علم، خدا کی پہچان، جی ہاں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کن باتوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، کن باتوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ماں باپ کا ادب کرنا ہے تو اس کا بھی علم سیکھنا ہے، اولاد کی پرورش کرنا ہے اس کا بھی علم سیکھنا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری، چونکہ یہ بہت وسیع و عریض ٹاپک ہے، جتنا اس پر مطلب جو وہ کلام کیا جائے وہ کم ہے۔ تو ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، علم سے دور نہ رہے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی علم سکھائے۔ جی ہاں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے لکھائے، ان کو نالج دے، ان کو علم سکھائے، کیونکہ علم ہی سے جو ہے وہ بہت کچھ بندہ یوں کہیے کہ صحیح اور غلط کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین علم تو حاصل کرے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی توجہ رکھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا رہنما بنے اس پر لازم ہے کہ دوسروں کو علم سکھانے سے پہلے خود کو سکھائے، تاکہ زبان سے پہلے کردار سے لوگوں کی تربیت ہو۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جملہ فرمایا نا، کہ زبان سے پہلے کردار سے لوگوں کی تربیت ہو، کہ جناب میں جو سکھانے جا رہا ہوں تو وہ میں جو سکھا رہا ہوں تو وہ جو سیکھنے والے ہیں وہ میرے الفاظ کے ساتھ ساتھ میرے کردار کو بھی نوٹ کر رہے، میرے کردار کو بھی دیکھ رہے کہ میرا کردار کتنا ستھرا ہے، میرا کردار کتنا پیارا ہے۔ تو اس لیے مولا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ جو دوسروں کو سکھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو سکھائے۔ تو ناظرین ہمیں جو ہے علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی اپنی توجہ رکھنا ہے۔ منقول ہے کہ لوگوں کو علم و ادب سکھانے والی کی بنسبت اپنے آپ کو علم و ادب سکھانے والا تعظیم کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی یہی بات ہو رہی ہے نا کہ اپنے آپ پر بھی توجہ رکھے، یعنی عمل کی طرف بھی توجہ رکھے۔ یہ نہیں کہ جناب لوگوں کو تو سکھا رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بھی سکھائے اور لوگوں کو سکھانے سے پہلے اپنے آپ کو سکھائے، یعنی اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے۔
علم کے متعلق بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں، انوکھی بات عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارا پروگرام ہی ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم۔ حضرت سیدنا حدیث پاک عرض کرتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ حدیث رسول سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کریم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ، کیا آقا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہوتا تھا نا تربیت کرنے کا، سکھانے کا۔ کیا فرما رہے کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کریم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سب سے بڑا کریم ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل سب سے بڑا کریم ہے، اور میں اولاد آدم میں سب سے بڑا کریم ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا کریم وہ شخص ہے جو علم سیکھے اور اسے پھیلائے۔ ایسا شخص بروز قیامت اکیلا ہی پوری امت کے برابر اٹھایا جائے گا، اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا کریم اللہ پاک۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ جو ہے لوگوں میں، امت میں سب سے بڑا کریم میں ہوں، اور میرے بعد کریم کون ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جو علم سیکھے اور اسے پھیلائے، اور ایسا شخص قیامت کے دن اکیلا ہی پوری امت کے برابر اٹھایا جائے گا۔ تو ناظرین، علم کی بڑی فضیلت ہے، علم والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرے، علم والے بنے۔ جی ہاں، اس سے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور اس دنیا کے بعد والی دنیا یعنی کہ جو ہے آخرت میں بھی بڑی برکتیں اور بڑا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ ناظرین، پروگرام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور ٹاپک ہے علم۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ماشاءاللہ کئی فرامین آج کے پروگرام میں ہم سماعت کر رہے ہیں، چونکہ آپ ہستی ہی ایسی ہے نا۔ جی ہاں، آپ کون ہیں؟ باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے۔ اور کس نے کہا آپ کو باب العلم؟ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرامین بھی بڑے پیارے ہیں۔ فرماتے ہیں، علم کے شرف کے لیے اتنی بات کافی ہے، یعنی علم کا مقام، علم کا مرتبہ بلند ہے، اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جس کے پاس علم نہ بھی ہو وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، اور جب اسے علم کی طرف منسوب کیا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ علم جو ہے اس کے شرف کے لیے یا اس کی بزرگی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے پاس یہ نہ ہو وہ شخص بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ ہاں تیرے پاس علم ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جبکہ جہالت کے لیے، اب اس کا الٹ فرما رہے، اس کے برعکس فرما رہے کہ جہالت کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص جہالت میں مبتلا ہو وہ بھی اس سے براعت ظاہر کرتا ہے، حالانکہ اس کو نالج نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے نالج نہیں ہے، اور اسے جہالت کی طرف منسوب کیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ تم جاہل ہو تو ظاہر ہے کہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ علم اور جہالت کا فرق آپ نے بتایا، علم کا شرف اور جہالت کی پستی، علم کی بلندی اور جہالت کی پستی، علم کا فائدہ اور جو ہے جہالت کا نقصان، گویا کہ آپ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ناظرین، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ طلبہ بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو، تو طلبہ میں ایک چیز پائی جاتی ہے، حافظے کی کمزوری۔ جی ہاں، پڑھتے جناب یاد نہیں رہتا، استاد صاحب نے، ٹیچر نے پڑھایا تھا، سبق بھول گئے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جی ہاں، ایک شخص نے
حضرت سیدنا وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ حضور میرا حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں رہتا ہے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ناظرین اکرام توجہ سے سنیے. ارشاد فرمایا گناہوں کو ترک کر دو، تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. سبحان اللہ. جی ہاں، ایسے لوگ جن کو یاد نہیں رہتا وہ اپنے آپ پر غور کرے. ہم دوسروں پر غور نہ کریں کہ جناب اس کو یاد نہیں رہتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہوگا اس لیے یاد. ہم اپنے آپ پر غور کریں. اور ضروری نہیں کہ اسٹوڈنٹس ہی، روزانہ کے بھی بہت سارے معمولات میں ہم چیزیں بھول رہے ہوتے، تو اپنے آپ پر غور کرے کہ کہیں گناہوں کی عادت میرے حافظے کی کمزوری کا سبب تو نہیں بن رہی. تو لہٰذا اگر میں چاہتا ہوں میرا حافظہ، میرا مائنڈ مضبوط ہو، میری یادداشت مضبوط ہو، پاورفل ہو، جو بات سنوں اسی وہ یاد ہو جائے، جو بات پڑھوں وہ یاد ہو جائے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. ناظرین اکرام، پروگرام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا علم. اور علم کے متعلق کچھ انوکھی معلومات ہم اپنے ناظرین کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 40,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہے. جی ہاں ناظرین، کتنی؟ 40,000. 40,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہے. انسان اور جنات ان میں سے 2 مخلوقات ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی کو صرف اللہ عز و جل جانتا ہے. اللہ اکبر. تو 40,000 مخلوقات ہمارے رب کریم نے، ہمارے خالق و مالک اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ہے. اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی ایک مرتبہ کہ اے میرے رب عز و جل، تو نے آسمان و زمین سے ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے نہ خوشی سے. دونوں کو بلایا، دونوں آ جاؤ، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ. اس پر دونوں نے عرض کی تھی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے. یا اللہ پاک، ہم رغبت کے ساتھ یعنی خوشی سے حاضر ہوئے. اے اللہ پاک، اگر آسمان و زمین تیری اطاعت نہ کرتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتا؟ کتنا یونیک سوال ہے نا ناظرین. جی ہاں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے کہ اللہ پاک یہ دونوں آ گئے، اگر یہ نہ آتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، میں اپنے چوپایوں میں سے ایک کو حکم دیتا کہ وہ آسمان و زمین دونوں کو نگل لے. اللہ اکبر. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر یہ میری فرما برداری نہ کرتے تو میں اپنے چوپایوں میں سے ایک کو حکم دیتا کہ یہ دونوں کو نگل لے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ پاک، وہ چوپایا کہاں ہے؟ کتنا بڑا چوپایا ہوگا کہ آسمان و زمین دونوں کو نگل لے؟ اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، ان سب کو نگل لے؟ ارشاد ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چوپایا میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں موجود ہے. عرض کی ہے میرے رب وہ چراگاہ کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا وہ چراگاہ میرے علم میں ہے جسے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ناظرین، علم واقعی کیسا ہمارے رب کریم عز و جل کا علم ہے. سبحان اللہ. منقول ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہے جو انسان کو سردار بنا دیتی ہے. جی ہاں، بادشاہ بنا دیتی ہے. ناظرین، ہے نا انوکھی بات؟ توجہ سے سنیے. وہ 4 چیزیں جو انسان کو سردار بنا دیتی ہے کیا کیا ہے؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 ادب، نمبر 3 سچائی، اور نمبر 4 امانت. جی ہاں، یعنی جو سردار بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ علم، ادب، امانت اور سچائی کو اپنا لے. یہ چاروں چیزیں اسے بلندی کی طرف لیتی چلی جائے گی.
منقول ہے ناظرین کہ جس نے 4 باتوں کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھا اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ چونکہ ٹاپک ہے ہمارا دین و دنیا کی انوکھی باتیں اور آج کا ٹاپک ہے علم، تو ہم علم کے متعلق انوکھی باتیں سن رہے۔ تو منقول کیا ہے کہ 4 باتوں کے وقت جس نے اپنے نفس پر قابو رکھا اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ وہ 4 باتیں کون کون سی؟ نمبر 1 غصے کے وقت، نمبر 2 کسی چیز کی رغبت کے وقت، کسی چیز کی خواہش ہوئی ہے اسے اس وقت، نمبر 3 خوف کے وقت، اور نمبر 4 شہوت کے وقت۔ ان 4 چیزوں کے وقت اگر بندہ اپنے آپ پر قابو رکھ لیتا ہے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام فرما دے گا۔ ناظرین ایک اور علم کی بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ناظرین اس مختصر سے پروگرام میں ہم نے کئی علم کی باتیں، علم کے فضائل، علم کی کچھ اقسام آپ کے سامنے پیش کی، انمول موتی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ علم حاصل کرنے کی طرف اپنے آپ کو بھی لائے۔ یاد رکھے علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جی ہاں جناب، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی عمر اب بڑھ چکی ہے، یعنی کہ آپ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، تو اب علم حاصل کرنا یہ بچوں کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نہیں جناب۔ تو ناظرین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو علم کا بڑا درس دیا ہے، علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور ہمارے سارے ناظرین کو خوب علم و عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت عنوان